بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا، وہ بہت مالدار تھا۔ اس کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ خود سمندر اور خشکی میں اس کے قافلے رواں داواں رہتے تھے، لیکن اتفاق سے گردش کے دن آگے، کاروبار ختم ہو گیا، قرضے سر پر چڑھ گئے، ہاتھ خالی ہو گئے، قرض خواہوں نے پریشان کر دیا۔ ایک قرض خواہ آیا، اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے معذرت کی، لیکن قرض خواہ نے کہا ہم نے تیرے ساتھ وفا کا معاملہ کیا تھا مگر تجھ میں وفا نہیں پائی۔ مقروض نے کہا خدا را مجھے رسوا نہ کرو، میرے ذمے اور بھی لوگوں کے قرضے ہیں، آپ کی سختی کے باعث وہ بھی بھڑک اٹھیں گے، حالانکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قرض خواہ نے کہا میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا، اور اسے عدالت میں قاضی کے ہاں لے گیا۔ قاضی نے پوچھا تو نے اس سے قرض لیا ہوا ہے؟ مقروض نے کہا ہاں لیا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں ادا کر سکوں۔ قاضی صاحب نے ضامن مانگا اور کہا ضامن دو ورنہ جیل جاؤ۔ وہ ضامن لینے گیا مگر کوئی شخص ضمان اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ قرض خواہ نے اسے جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا، اس نے منت سماجت کی مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ آخر کار قرض خواہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے آج رات بچوں میں گزارنے کی مہلت دی جائے، کل میں خود حاضر ہو جاؤں گا، پھر مجھے بے شک جیل بھجوا دینا، پھر میری قبر بھی وہیں ہوگی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل بنا دے۔ یہ سن کر قرض خواہ نے ایک رات کے لیے بھی ضامن مانگا۔ اس نے کہا اس رات کے لیے میرے ضامن مدینہ کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرض خواہ نے منظور کر لیا اور وہ گھر آ گیا، لیکن ہر درجہ غم زدہ اور پریشان دیکھ کر بیوی نے سبب پوچھا تو سارا ماجرا قید سنایا اور کہا آج کی رات کے لیے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضامن دے کے آیا ہوں۔ بیوی جو کہ نہایت ہی بیدار بخت عورت تھی، اس نے تسلی دی کہ غم نہ کرو، فکر کوئی بات نہیں، جس کے ضامن رسول پاک ہوں وہ کیوں غمگین اور پریشان ہو۔ یہ سن کر غم کافور ہوئے، ڈھارس بندھ گئی، رات کو درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور وہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تسلی دی اور بشارت دی میرے پیارے امتی کیوں پریشان ہو، فکر مت کرو، تم صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا، اسے کہنا کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میری طرف سے 5-7 دینار قرضہ ادا کر دو، کیونکہ قاضی نے اس کے بدلے مجھے جیل بھیجنے کا حکم صادر فرمایا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پہ آج باہر ہوں۔ اور اس امر کی صداقت کے لیے یوں فرمایا، یعنی اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر رات 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن گزشتہ رات آپ کو غلطی لگ گئی اور آپ شک میں پڑ گئے کہ پورا 1000 مرتبہ پڑھا گیا ہے یا نہیں، حالانکہ وہ تعداد پوری تھی۔ یہ فرما کر امت کے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ مقروض بیدار ہوا تو بہت خوش تھا۔ صبح نماز پڑھ کے وزیر صاحب کے مکان پر پہنچا تو وہ دروازے پر کھڑے تھے اور سواری تیار تھی۔ مقروض نے کہا السلام علیکم۔ وزیر نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا آیا ہے نہیں، بھیجا گیا ہوں۔ وزیر نے پوچھا کس نے بھیجا؟ تو فرمایا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ پوچھا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ میرا قرضہ جو کہ 5-7 دینار ہے ادا کر دے۔ جب وزیر نے نشانی طلب کی تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ وزیر صاحب یہ سنتے ہی اسے مکان کے اندر لے گئے اور بہترین جگہ پر بٹھا کر عرض کیا ایک دفعہ پھر مجھے میرے آقا کا پیغام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا دیجئے۔ وزیر سن کر باغ باغ ہو گیا اور اس آنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کہ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے۔ نیز وزیر صاحب نے کہا مرحبا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وزیر صاحب نے اسے 500 دینار دیے کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، پھر 500 دینار دیے کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے، پھر 500 دینار دیے کہ آپ خوشخبری لائے ہو، پھر 500 دینار دیے کہ آپ نے سچا خواب سنایا ہے۔ وہ مقروض یہ رقم لے کر بہت خوشی خوشی گھر آیا اور ان میں سے 500 دینار لے لیے اور قرض کھا کے گھر آیا اور اسے کہا میرے ساتھ قاضی کی عدالت میں چلو اور اپنا قرضہ وصول کر لو۔ جب قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس نے اس مقروض کو مؤدبانہ سلام پیش کیا اور کہا آج رات مدینے کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ اس مقروض کا قرض ادا کر دے اور اتنا ہی اپنے پاس سے بھی دے۔
یہ سن کر قرض خواہ نے کہا میں نے قرض معاف کر دیا، اور 500 میں اس کو بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی حکم دیا ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر واپس آ گیا تو اس کے پاس واپسی پر 4000 دینار تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور دیکھتے رہیں چینل اختر انفارمیشن۔